الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ملکیت کے تعلق سے کن آیات کا انزال کیا ہے، کون سی آیتیں نازل کی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں باریک بینی سے، گہرائی سے، تو ملکیت کے حوالے سے جو آیات گفتگو کرتی ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جب ان آیات کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا کیا جو ملکیت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، اور پھر ان آیات میں ہم نے تدبر کیا، غور و فکر کیا، تو پھر ان آیات کو فرعی یا ذیلی عناوین میں منقسم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ایک ذیلی عنوان ہم نے قائم کیا کہ ان آیات کا مطالعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ گفتگو کرتی ہیں۔ دوسرا ذیلی عنوان ان آیات کا مطالعہ و مدارسہ جو انسان کی ملکیت پہ گفتگو کرتی ہیں۔ تیسرا ذیلی عنوان ان آیات کا مطالعہ و مدارسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان دونوں کی ملکیت پہ ایک ہی آیت کے اندر گفتگو کرتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے ذیلی عنوان پر چل رہے ہیں ابھی کہ ان آیات کا مدارسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ گفتگو کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل مالک ہے ساری چیزوں کا۔ دو آیات ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29۔ آج ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 57۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بنو اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل پر اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے تمہارے اوپر بہت سارے احسانات کیے، بہت ساری نعمتیں نچھاور کی، انہی میں سے ایک نعمت اور ایک احسان یہ تھا کہ بدلیوں کے ذریعہ سے ہم نے تمہارے اوپر سایہ کر دیا۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت دنیا میں کسی دوسرے انسان کو، دوسرے قوم کو نہیں ملی کہ جب دھوپ تمہیں لگتی تھی، دھوپ سے بچانے کے لیے لوگ گھر کا استعمال کرتے ہیں، لوگ درختوں کی چھاؤں میں جاتے ہیں، لوگ چھتری کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دھوپ سے تم کو بچانے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کر دیا، بدلی تمہارے اوپر قائم کر دی تاکہ سورج کی شعاعیں تم پر ڈائریکٹ نہ پڑیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے ہم نے من اور سلوہ کو نازل کیا۔ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، من اور سلوہ کو نازل کیا تاکہ تم لوگ کھا سکو، پاکیزہ غذا کو تم استعمال کر سکو۔ ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے جب ان ساری نعمتوں کی ناشکری کی تو ناشکری کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے ناشکری کی تو خود انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ اس آیت میں جو محل شاہد ہے ہمارے موضوع سے متعلق جو ہے، دو چیزیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پہلی چیز، اور دوسرا جزیہ ہے کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، مَا رَزَقْنَاكُمْ، مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ یہاں پہ دیکھو، کھانا اور جو بھی غذا کی چیزیں ہیں، غذائیت کی چیزیں جو انسان کی زندگی، جس پہ انسان کی زندگی ڈیپینڈ ہوتی ہے، غذائیت پہ، اس غذائیت کے نزول کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی، کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے نازل کیا ہے۔ لہذا جب ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے کھانا پرووائڈ کیا ہے، کھانا مہیا کیا ہے، تو ہم تمہیں بتلائیں گے کہ کون سا کھانا کھانا ہے اور کس کھانے سے باز رہنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات شباب؟ اگر تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی، تم اس کے اصل مالک ہوتے کھانے کے،
تو تم جیسا چاہتے ویسا تصرف کرتے، لیکن تمہارا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے اس غذا میں، اس کھانے میں۔ ہم نے تمہارے لیے وہ غذا پرووائڈ کی ہے، مہیا کیا ہے، لہذا ہم تمہیں بتلائیں گے کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی ہے۔ تو یہاں پہ غذائیت کے مہیا کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی، لہذا ساری غذاؤں کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ما رزقناکم، جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو جو تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ہم نے عطا کیا ہے۔ لہذا معطی کون ہے، رزاق کون ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم کو نہیں دیتا، تم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ چیز تمہاری ملکیت میں ہوتی، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جس کو چاہتا امیر بنا دیتا، جس کو چاہتا غریب بنا دیتا۔ جس پوزیشن پہ ابھی ہم لوگ ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ غریب ہم کو نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے، یعنی اس حالت میں پہنچا سکتا ہے کہ ہم ایک وقت کا کھانا بھی اپنے لیے پرووائڈ نہ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو غریب بنا دے تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ امیر بن جائے؟ بالکل نہیں، کیونکہ جو نعمتیں ہیں، جو روپیہ پیسہ ہے، جو اس کی خوراک ہے، جو اس کی غذا ہے، یعنی جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ساری چیزوں کو مہیا کرتی ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری چیزیں دی ہیں، روپیہ دیا، پیسہ دیا، صحت دیا، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، منہ دی، آنکھ دیے، یہ ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے جو مال تم کو دیا اس مال میں سے اتنا خرچ کر دو، ہمیں خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہاں پہ خرچ نہ کرو، ہم وہاں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہاں سے اس مال کو مت حاصل کرو، ہم وہاں سے مال کو حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہاں سے مال کو حاصل کرو، ہم وہاں سے مال کو حاصل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اسی نے ساری چیزیں ہم کو عطا کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو رزق نہیں دیتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ شامل نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 60 ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ بھی بنو اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کو نچھاور کیا تھا، جو عظیم احسانات کیے تھے، انہی احسانات کا تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری قوم کو ضرورت ہے پینے والے میٹھے پانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی عصا سے پتھر پہ ماریے، لہذا جب پتھر پہ ماریں گے تو اس سے چشمے پھوٹیں گے، اور حقیقتاً ایسا ہوا فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹے جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا سے وار کیا تھا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، جتنے بھی قبیلہ کے لوگ تھے ہر ایک کو پتا تھا کہ اسے پانی کہاں سے لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، کھاؤ پیو، کس کے رزق سے، کس کے عطیہ سے؟ من رزقکم نہیں، من رزق اللہ، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ
کا عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے۔ جو تم پانی پی رہے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، جو تم کھانا کھا رہے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کھانے سے تم کو محروم کر دیتا، پانی سے تم کو محروم کر دیتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانا مہیا کیا اور تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ اس آیت میں جو محل شاہد ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، یہاں پہ رزق کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور یہ اضافت تملیک ہے، اضافت تملیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کے اندر۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا اور قناعت نہیں کر سکتے کیونکہ زبان کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے من اور سلوہ کھاتے کھاتے، لہذا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ یہاں پہ جہاں بنو اسرائیل کی سرکشی اور ان کی تمرد کی طرف اشارہ ہے، ان کی کمینگی کی طرف اشارہ ہے، ان سرکشوں نے، ان ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب کو پکارو، آپ ہمارے معبود کو پکارو کہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کر دے۔ کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے پکارو، کس کو؟ اپنے رب کو۔ یعنی ایسی سرکشی کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب نہ ہو۔ کس لیے پکارنا؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یخرج لنا کہ وہ رب ہمارے لیے زمین سے پیدا کرے، جو زمین میں پیدا ہونے والی چیز ہے، سبزیاں ہیں، لہسن ہے، پیاز ہے، دال ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، جو کچھ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ اب محل شاہد یہاں پہ اس آیت میں یہی ہے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، یخرج لنا۔ سبزیوں کو کون پیدا کرتا ہے؟ ایک کسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت آگے کی ہے، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ تم لوگ اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ بنو اسرائیل اتنی سرکش قوم تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ان ساری چیزوں، جو کچھ زمین سے نکلتی ہے، غذا، زمین جو کچھ انسانوں کے لیے غذا فراہم کرتی ہے، اس غذائیت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان چیزوں کو زمین سے نکالنے والا ہے، زمین سے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی محل شاہد ہے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ۔ سمجھے شباب؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جب زمین سے ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے تو وہی محدد کرے گا نا بھائی، کہ کون سی چیز تمہیں کھانی ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے اور کتنی مقدار میں دوسروں کو دینی ہے، وہی محدد کرے گا۔ اگر ہم اپنا پیدا کرتے تو پھر ہم جیسا چاہتے تصرف کرتے، ہم تو پیدا کر نہیں رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی تصرف کا مطلق مالک و مختار ہے، کلی طور پہ تصرف کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔
کہ کہاں پہ ہمیں خرچ کرنا ہے، کہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، لہو ان اللہ لہو لام تملیک، کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالی آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی مالک ہے۔ تم انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس آیت میں محل شاہد ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرمان جاری کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے تم کو کہ اس کی ملکیت میں تم کیسے تصرف کرو گے، جتنا تصرف کرنے کی اجازت تم کو دے گا اتنا ہی تم تصرف کر سکتے ہو۔ اب اس کی ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ جیسے ایک کمپنی ہے، کمپنی نے اپنے لیے ایک لائر کو متعین کیا، ایک وکیل بنایا۔ کمپنی ذمہ داری دیتی ہے وکیل کو کہ آپ بھائی ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام کریں، یعنی آپ حساب کتاب کریں کمپنی کا۔ یہ کمپنی نے ذمہ داری دی۔ اب کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے، جو کمپنی کے حساب کتاب کو دیکھ رہا ہے، کمپنی کی طرف سے اسے ذمہ داری ملی ہے، کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ موظفین کے بارے میں بھی گفتگو کرے؟ جو لوگ وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، امپلائر ہیں، کیا ان امپلائر کے بارے میں بھی گفتگو کرے کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو نہیں رکھنا ہے؟ یہ کہے کہ اس امپلائر کو نکال دیجئے، اس کام کرنے والے کو نکال دیجئے، اس کی سیلری اتنی فکس کر دیجئے، اس کی سیلری اتنی کم کر دیجئے، اس کو یہ کام دے دیجئے، اس کو وہ کام دے دیجئے، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں ہے، کیونکہ کمپنی نے اس کے ذمہ ایک کام سونپا ہے، کمپنی کے حساب کتاب کا۔ لہذا اسی میں وہ دخل اندازی دے سکتا ہے جس کی اسے اجازت دے دی گئی ہے، اور ان چیزوں میں وہ بالکل بھی دخل اندازی نہیں دے سکتا، بالکل انٹرفیئر نہیں کر سکتا جن چیزوں میں اسے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری چیزوں کے مالک ہیں تو ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جن چیزوں میں تصرف کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے ہم اسی میں تصرف کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے شباب؟ ناظم صاحب آنے والے ہیں، ابھی ناظم صاحب کو کال کیجیے گا۔